بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 1444 ہجری کے عشرہ ماہ ازاں کی آج آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں چھٹی مجلس میں شریک ہیں. عنوان گفتگو جو کل سے معین ہوا ہے وہ ہے اختیارات بندگی. یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں سب کو یہ دعویٰ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے بنیں. اس وقت پوری کائنات میں جہاں جہاں سجدہ گزار آباد ہیں سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. سب کہتے ہیں کہ ہم بندگان خدا ہیں. اس وقت 1 ارب 30 کروڑ یا 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس روئے ارض پر آباد ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے. کیا اللہ بھی بندہ مان رہا ہے؟ کیا اللہ بھی بندہ مان رہا ہے؟ کیا اللہ بھی عبد مان رہا ہے؟ تو اپنے کو عبودیت کی منزل پر لانا ہے تاکہ ہمیں کچھ اختیارات میسر آ جائیں، تاکہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کچھ تصرفات آ جائیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اللہ نے بعض معاملات یقیناً جب بندوں سے کہا ہے، اصلاً میں ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
تم سب کے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی تم رسول کا اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول جیسی زندگی گزارو، جیسے رسول زندگی گزار رہے ہیں ویسے زندگی گزارو، اس لیے کہ ہم نے رسول کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک شکل ضروری تھی، تمہارے لیے ایک مثال ضروری تھی، تمہارے لیے ایک تصور ضروری تھا، تمہارے لیے ایک نقش ضروری تھا، تمہارے لیے ایک عکس ضروری تھا، تمہارے لیے ایک نظیر ضروری تھی، تمہارے لیے ایک مثال ضروری تھی کہ مثلا ہم حکم دیتے ہیں اور حکم کی تشریح ہمارا رسول کرتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کروں کہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ بندوں کے لیے حکم ہے نماز پڑھو، اگر رسول نہ بتاتے کیسے پڑھو تو کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ کیسے پڑھی جائے؟ تو احکامات خدا نے دیے ہیں اور تشریحات رسول نے کی ہیں، اس لیے کہا رسول کو فالو کرو، رسول کے نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھتے چلے جاؤ تو کامیابی کی راہ سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ تو اب میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو فالو کرنا ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ اگر ناممکن ہوتا رسول جیسی حیات گزارنا تو کبھی اللہ قرآن میں یہ آیت نہ رکھتا کہ تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے اور اللہ سمجھتا ہے کہ تم رسول کو فالو کر سکتے ہو، جیسے رسول چلیں ویسے چلو، جیسے رسول پھریں ویسے پھرو، جیسے رسول کھائیں ویسے کھاؤ، جیسے رسول پانی پئیں ویسے پیو، جیسے رسول بات کریں ویسے بات کرو۔ یعنی یہاں تک میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جیسے رسول کا لباس ویسا تمہارا لباس ہو۔ کتنے مسلمانوں کا لباس رسول جیسا لباس ہے؟ بتائیں مسلمان، کتنے مسلمانوں کا لباس وہ ہے جو رسول اللہ والا لباس ہے؟ رسول اللہ تو عرب کے تھے اور عربی لباس پہنتے تھے، سوائے عربوں کے وہ لباس کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یقیناً پیغمبر کی حیات کو فالو کرنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول تشریحات کی منزل پر آتے ہیں، وہی رسول، توجہ، جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے اور تقریر شروع ہونے جا رہی ہے، اسی رسول نے جب بندگی کی پہلی اور اولین منزل کا اعلان کیا اور اجرا کیا تو حدیث قدسی ارشاد فرمائی، اور بڑی مشہور حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ ایک قدم میری طرف بڑھائیں، میں 2 قدم ان کی طرف بڑھاؤں گا۔ سلامت رہیں، اسی طریقے سے آپ سنتے جائیں۔ میرے بندوں سے کہو وہ ایک قدم میری طرف آئیں، میں 2 قدم ان کی طرف آؤں گا۔ یہ قدم جو ہے یہ والے قدم نہیں ہے جو ہمارے جسم کے قدم ہیں۔ یہ میڈیا ٹیم کے آدمی ہیں، میری میڈیا ٹیم کے آدمی ہیں، ان کو بھی 5-7 منٹ کے لیے کھڑے رہنے دیجئے، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رائی جائے بات آگے، دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میری طرف دیکھیں، بات میں کر رہا ہوں، بہت اہم ترین گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آج کی حد تک۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہاں سے 1 قدم میری جانب آؤ، میں یہاں سے 2 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ یہ قدم یہ والے قدم نہیں ہے کہ کہیں اللہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ سلامت رہیں، آخری آدمی تک میرا ساتھ دیتے جائیں، آگے پیچھے یہ تمام افراد جو پیچھے بیٹھے میں ان کو زیادہ دیکھ نہیں پاتا لیکن وہ میرا ساتھ دیتے چلے جائیں۔ میں ہاتھ ایسے کروں تو اس کا مطلب میں پیچھے والوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ سب میرے ساتھ ہیں، گفتگو آگے بڑھاؤں۔ کہا کہ تم 1 قدم میری جانب بڑھاؤ، میں 2 قدم تمہاری جانب بڑھاؤں گا۔ یہ والے قدم نہیں ہے جہاں میں نے عرض کیا کہ کہیں اللہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کے قریب چلے جائیں، ہم اس کے قریب چلے جائیں، ایسے قدم نہیں ہے۔ یہ قدم ہے معرفت کے قدم، یہ قدم ہے قرب حاصل کرنے والے قدم، یہ قدم ہے روحانی قدم، یہ قدم ہے نورانی قدم، یہ قدم ہے قلوب کے قدم، یہ قدم ہے اطمینان کے قدم، یہ قدم ہے یقین کے قدم، یہ قدم ہے سچ کے قدم، یہ قدم ہے صداقت کے قدم۔ کہا کہ تم ان چیزوں کو لے کر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، تو ادھر سے ادھر سے تم بڑھو گے۔ اے میرے بندے، میں تجھ پر اتنا شفیق ہوں کہ ادھر سے میں بڑھوں گا، یعنی تو میرے قریب آئے گا روحانی اور نورانی طور پر، میں یہاں سے تیرے قریب آتا جاؤں گا۔ یہ قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں
تمہارے لیے اپنی معرفت کے حجاب ہٹاتا جاؤں گا۔ جب تمہاری نیت یہ ہوگی کہ مجھے اپنے اللہ کو سمجھنا ہے، عبودیت کی منزل پر آنا ہے، تو میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا کہ حجابات ہٹانا شروع کروں گا۔ ایک حجاب ہٹاؤں گا تم آگے بڑھو گے، دوسرا حجاب ہٹاؤں گا تم آگے بڑھو گے، تو تمہارے لیے میں اپنی معرفت کی راہیں آسان کر دوں گا تاکہ تمہارے ذہن کو، تمہارے یقین کو، تمہارے قلب کو، تمہارے تصور کو اور عقیدے کو مجھ تک آنے میں مشکلات نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ میں پریشانیاں ہٹا دوں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ فطرت کے تمام مناظر مجھ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ یہ چاند دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ سورج دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ ستارے دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ بدلتا ہوا دن اور رات دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ بہتے ہوئے دریا دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ چھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ بلند و بالا پہاڑ دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ سطح زمین دیکھو اور مجھے پہچانو، اور اگر کچھ نہیں دیکھ سکتے تو اپنے کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ سلامت رہیں۔ یہ صرف آپ کا ہی خاصہ یقین فرمائیں کہ جو اتنے اہم ترین مسائل پر میرے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ فیصل آباد کے مجمع کا خاصہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسے مشکل جملے آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خدا آپ کی اس معرفت کو، مودت کو سلامت رکھے، آپ کے عقیدوں کو سلامت رکھے۔ مجھ سے جتنے بھی حضرات دعاؤں کے لیے کہہ چکے، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو، اور جب تمہارے پاس یہ وقت نہ ہو کہ ان چیزوں کو دیکھو تو اپنے آپ پر غور کرو کہ تمہیں میں نے کیسا بنایا ہے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ سلامت رہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو میں عالم اسلام کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا چاند اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا سورج اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا ستارے اول مخلوق ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ زمین اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ آسمان اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ پہاڑ اول مخلوق ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ بہتے ہوئے دریا اول مخلوق ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ سطح زمین اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ خود انسان اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ تو اول مخلوق کون ہے؟ تو اس اول مخلوق کو پہچانو کہ جو اللہ کو اس وقت بھی پہچان رہا تھا کہ نہ جب چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے۔ توجہ، کہا کہ پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اب توجہ رکھیے، ابھی یہ جملہ میں نے دیا نہیں ہے، ابھی جملہ تو میرے پاس محفوظ ہے اور جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے معرفت کا سفر اختیار کرو، معرفت کا سفر اختیار کرو، میری جانب آؤ، میں 2 قدم تمہاری جانب آؤں، یعنی کام تم شروع کرو۔ یہ دائیں ہاتھ والے بھی سب، یہ بائیں ہاتھ والے بھی سب میری طرف ہے۔ میں اس حسینی مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی کو بائیں والا کہتا ہی نہیں، یہ بائیں والے بھی دائیں والے ہی ہیں، سب کے سب دائیں ہاتھ والے ہیں، اس لیے کہ ان سب کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ جو دنیا میں سیدھے ہیں، حسینی ہیں، ان کا نامہ اعمال آخرت میں سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ جو حسینی نہیں ہے، ٹیڑھے ہیں، ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جو ہے سب کی میری جانب ہے۔ اب ہے جملہ جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں، یہ جملہ محفوظ ہونا چاہیے جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سفر تمہیں شروع کرنا پڑے گا، میں تمہاری طرف پہل نہیں کروں گا، کام کی ابتدا تمہیں کرنا ہے۔ اے انسانوں، میری طرف آنے کی ابتدا تمہیں کرنا ہے، تم میرے قریب آؤ۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، اور آیت ہے ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایاک نعبد نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ کنا جو ہے شیطان کا نام ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نہ انعمت علیہم نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نعم بھی شیطان کا نام ہے. اس لیے سورہ فاتحہ بہت اہم ترین سورہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سے کہا جا رہا ہے. کیا اس کا عمومی ترجمہ ہے؟ میرے محترم عالم اسلام کے تمام کلمہ گو حضرات سوال کر رہا ہوں، اس کا عمومی ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، نہیں مدد نہیں، ہم تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. کم لوگوں نے میرا ساتھ دیا. نستعین کہتے ہیں استعانت کو، استعانت کہتے ہیں کوآپریشن کو، استعانت کہتے ہیں معاونت کو، استعانت کہتے ہیں تعاون کرنے کو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے استعانت مانگو، مدد نہیں. استعانت کا مطلب یہ ہے کہ کام تم شروع کرو، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا. نہیں سمجھے کچھ لوگ؟ فیصل آباد کا مجمع بہت تیزی سے سمجھتا ہے، یقیناً آپ سمجھ گئے، لیکن میں بچوں کو مثال دینے کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ تعاون اور مدد میں فرق کیا ہے. مدد اس کی جاتی ہے جو بالکل بے دست و پا ہو، جو کوئی کام کر ہی نہ سکے. کوئی خدا نہ خواستہ فالج زدہ ہے، خود اٹھ نہیں سکتا، اس کی مدد کی جائے گی. اور کوئی کمزور ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. کوئی چلنے پھرنے میں نحیف ہے، کمزور ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. وہ خود بھی چل رہا ہے، یعنی کام وہ خود بھی کر رہا ہے، اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، وہ کہے گا کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا، میری مدد کرو. اب آپ وہ بوجھ اس کے لیے اٹھا دیں گے، آپ نے مدد کی، لیکن وہ بوجھ وہ تنہا نہیں اٹھا سکتا. وہ کہہ رہا ہے ذرا میرے ساتھ شامل ہو جائیے. تو اسے استعانت کہتے ہیں. مدد کو کہتے ہیں نصرت، تعاون کو کہتے ہیں استعانت. نصرت میں استعانت شامل نہیں ہے اور استعانت میں نصرت شامل نہیں ہے. نصرت کرنے والے کو ناصر کہا جاتا ہے، تعاون کرنے والے کو معاون کہا جاتا ہے. ناصر معاون نہیں ہے اور معاون ناصر نہیں ہے، اس لیے کہ نصرت میں استعانت نہیں ہے، استعانت میں نصرت نہیں ہے. ناصر معاون نہیں ہے، معاون ناصر نہیں ہے. لیکن عربی میں ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں نصرت بھی شامل ہے اور جس میں تعاون بھی شامل ہے، اسے کہا جاتا ہے نصیر. اسے کہا جاتا ہے نصیر. جو نصیر ہوگا وہ بیک وقت ناصر بھی ہوگا، یعنی مدد بھی کرے گا، اور بیک وقت معاون بھی ہوگا، یعنی استعانت بھی کرے گا. اس لیے پیغمبر نے اللہ سے ناصر نہیں مانگا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کچھ خفی کہتے ہیں اور کوئی جلی کہتے ہیں، جس کو اللہ کی مدد کہتے ہیں. بھائی سن لے، اپنے مفہوم میں ہم اس کو علی ارشاد فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار مجھے نصیر چاہیے جو میرا ناصر بھی ہو اور میرا معاون بھی ہو. اب بات یہاں تک پہنچ گئی، سب ہے میرے ساتھ، بات پہنچ گئی یہاں تک. اب اللہ کہہ رہا ہے ایاک نستعین، مجھ سے استعانت طلب کرو. پروردگار ہم مجھ سے استعانت طلب کرو، یعنی ہم نے کام شروع کر دیا ہے تیری طرف آنے کا. اب تو ہمارا معاون بن جا، تو بھی ہماری طرف آ جا. سلامت رہے آپ، تو بھی ہماری طرف آ جا. اب تصور کرو، تیار ہے تصور کرنے کے لیے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں، تصور کریں کوئی ایک بندہ کہ جس نے اللہ کی طرف روحانی سفر اختیار کیا.
ادھر سے اس نے ایک قدم بڑھایا، ادھر سے اللہ 2 قدم اس کے قریب ہوئے، ادھر سے اس کا سفر نہیں رکا، ادھر سے اللہ کا سفر نہیں رکا، ادھر سے وہ چلا، ادھر سے اللہ چلا۔ چلنا پتا ہے نا، قدموں سے چلنے والا نہیں ہے، یہ روحانی سفر ہے۔ ادھر سے وہ چلا، بندہ چلا، ادھر سے اللہ نے 2 قدم بڑھایا، ادھر سے اس نے 1 قدم بڑھایا، ادھر سے اللہ نے 2 قدم بڑھایا، ادھر سے وہ 1 قدم بڑھا، ادھر سے اللہ 2 قدم بڑھا، ادھر سے اس کا سفر نہیں رکا، ادھر سے اللہ کا سفر نہیں رکا، ادھر سے وہ آگے بڑھا، میرے انگلیوں کے اشاروں کو دیکھنا، ادھر سے وہ آگے بڑھا، ادھر سے اللہ آگے بڑھا، ادھر سے وہ آگے بڑھا، ادھر سے اللہ آگے بڑھا، ادھر سے وہ آگے بڑھا، ادھر سے اللہ آگے بڑھا۔ کوئی مقام تو ایسا آئے گا کہ جہاں اب تو معبود میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا ہے، ادھر سے بندے کا سفر نہ رکے، ادھر سے اللہ کا سفر نہیں رکے گا۔ کوئی منزل ایسی آ جائے گی جہاں اب تو معبود گھل مل جائیں گے۔ اسی عصر کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، صالح کشفی، ترمذی، سنی اور حنفی، مناقب اور نظوی میں جملہ لکھ رہے ہیں، سنی عالم کا جملہ ہے تو حوالے کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، علی کتنا قریب ہے خدا کے، علی کتنا قریب ہے خدا کے، کیا سن رہے ہیں؟ علی کتنا قریب ہے خدا کے۔ پیغمبر نے کہا کیا بتاؤں کتنا قریب ہے خدا کے؟ انہ ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے۔ مومنین، آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا، جبریل کا مولا، بوذر کا مولا، پیغمبر کا مولا، تمس کلندر، تمس کلندر، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، سلامت ہے۔ ممسوس فی ذات اللہ، صلوات پڑھیں برادر محمد والے ذات خدا میں گھل مل چکا ہے، یعنی علی نے اپنے کو فنا فی ذات اللہ کر دیا۔ علی یہ بھول گیا ہے، جملہ پہنچ جائے، علی یہ بھول گیا ہے کہ یہ علی کون ہے، علی کو یہ یاد ہے کہ وہ علی کون ہے۔ کیا بات ہے، کتنا علی نے اپنے کو فنا فی ذات خدا کر لیا، علی گھل مل چکا ہے ذات خدا ہے، علی نے اپنے کو مٹا دیا ہے اور ذات خدا کی طرف منتقل اور منطبق ہو چکا ہے۔ علی ذات خدا کے اتنے قریب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ بندے تصور کیے جائیں کہ جو اللہ کی طرف سفر اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہوا ہو، نہیں تو قرآن کی آیت عبث ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہوا ہو، نہیں تو حدیث بھی عبث ہو جائے گی، بے مقصد ہو جائے گی۔ اس لیے تصور کرنا پڑے گا ایسے بندوں کا کہ جو سفر کر رہے ہیں مستقل ذات خدا کی طرف، اور ذات خدا کی معرفت ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا، میرا صحیح مجمع بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا، یا علی، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے۔ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور تمہارے، یعنی بندگان خدا ہیں جو قرب خدا کی منزل پر آ جاتے ہیں۔ ایک جملہ دے رہا ہوں، سنا ہوا جملہ ہے، لیکن اس مقام پر نیا معلوم ہوگا۔ کچھ بندگان خدا ایسے ہیں جو اللہ کی طرف مسلسل سفر کر رہے ہیں، وہی بندے تو ہیں کہ جنہوں نے ایک بار بسط فخر کہا، سنا ہوا جملہ ہے، جھوم جانا جملہ سن کے، بسط فخر کہا، نحن مع اللہ حالات فیہا، نحن ہوا وہوا، نحن مع ذالک، نحن وہوا ہوا۔ اللہ کے ہمارے ساتھ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے کی توجہ فرمائیے۔ سلامت رہیں پروردگار، آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو اب بندے کا سفر نہیں رکتا، اللہ بھی سفر اختیار کرتا ہے۔ اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ بندوں کو بندہ بناتا ہے تو دیتا کیا؟ جب اللہ کسی کو عبد کہہ دے، بھائی اللہ نے کسی کو رسول کہا تو صرف نام کا رسول تھوڑی ہے۔ اللہ نے کسی کو نبی کہا
تو صرف نام کا نبی تھوڑی ہے، نبی کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، رسول کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، تصرف ہوتا ہے۔ ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہے۔ ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے کہ اس لیے کہ رسول ہے۔ توجہ ہے۔ تو اب جب کسی کو وہ عبد کہہ دے گا تو کیا نام کا عبد ہوگا؟ عبد کو بھی کچھ ملتا ہے، عبد کو بھی کچھ اختیارات ملتے ہیں۔ وہ اختیار ہے کیا؟ وہ کون سے اختیارات ہیں؟ اجازت ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے؟ عبد کو بھی اختیارات ملتے ہیں، وہ کون سے اختیارات ہیں جو اللہ عبد کہنے کے بعد عبد کو دیتا ہے؟ یہی ہمارا موضوع ہے، اختیارات بندگی، عبودیت کے اختیارات۔ اللہ کون ہے پہلے تو یہ پہچانا ہے۔ اس جملے پر غور کریں، پہلے تو یہ پہچانو کہ اللہ کا، تو معلوم ہوگا کہ وہ اللہ جب کسی کو عبد کہہ دے، پھر آپ چپ ہو گئے۔ پہلے اللہ کو پہچانو کون ہے اللہ۔ وہ اللہ کسی کو محبوب کہہ دے۔ میں کسی کو محبوب کہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی عام آدمی کسی کو محبوب کہہ دے یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ کسی کو محبوب کہہ دے یہ ہے بڑی بات۔ میں اپنے کو عبد کہہ دوں یہ کوئی بڑی بات نہیں، بندے اپنے کو عبد کہہ دے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ اپنے کو عبد کہے یہ ہے بڑی بات۔ ٹھیک ہے؟ جب اللہ عبد کہہ دیتا ہے تو بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو پہلے یہ پہچانا جائے اللہ کیا ہے اور کون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو خلق کیا اور پوری کائنات کو چلانے والا میں ہوں۔ اس پوری کائنات کو چلانا اللہ کی ولایت کے تحت ہے، اللہ کی ولایت کے تحت۔ اللہ کے پاس دو ولایتیں ہیں، اللہ کی دو ولایتیں ہیں، ایک ولایت تشریعی اور ایک ولایت تکوینی۔ مل کے باوض بلند درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھائی جائے۔ ایک ہے ولایت تشریعی، ایک ہے ولایت تکوینی۔ ولایت تشریعی کیا ہے؟ یہ سورج کا روز نکلنا، یہ چاند کا سورج کے بعد آنا، یہ ستاروں کا اسی طریقے سے ٹکے رہنا، یہ زمین کا قائم رہنا، یہ زمین کا اپنے محور کے گرد گردش کرنا، یہ نظام شمسی، یہ پانی کا برسنا، یہ ہوا کا چلنا، یہ غلے کا اگنا، یہ توالد و تناسل کا سلسلہ، مسلسل لوگوں کا اس دنیا میں آنا، مسلسل لوگوں کا اس دنیا سے جانا، اپنے اپنے وقت پر لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ جس کا عرصہ حیات معین ہے وہ اپنا عرصہ حیات مکمل کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے، جس کو جب آنا ہے وہ اس دنیا میں اپنے وقت کے مطابق آ رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام ہے ولایت تشریعی جو ایسے ہی چل رہا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ سورج کو مشرق سے طلوع کرنا ہے تو یہ ولایت تشریعی ہے، سورج مشرق سے طلوع کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا سورج کے بعد چاند کو آنا ہے، چاند سورج کے بعد آ رہا ہے، اور جو سورج کے بعد آئے اسے چاند کہتے ہیں، ستارہ نہیں کہتے۔ سورج کے بعد ستارہ سورج کا جانشین نہیں ہوتا، سورج کا جانشین چاند ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہا یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کا طلوع ہونا یہ ولایت تشریعی ہے، یہ بارش کا برسنا یہ ولایت تشریعی ہے، یہ ہوا کا چلنا تشریعی ہے، یہ پھولوں کا مہکنا یہ ولایت تشریعی ہے، یہ سارے کے سارے ولایت تشریعی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ اب وہ فطرت کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ ولایت تکوینی کا حامل ہے۔ یعنی بات پہنچنے کی پہنچ گئی۔ وہ ولایت تشریعی کا بھی مالک ہے، وہ ولایت تکوینی کا بھی مالک ہے، وہ فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور اللہ ولی ہے۔
تو ولی کا اختیار چاند پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار سورج پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار ستاروں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار زمین پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار آسمانوں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار بادلوں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار بارش پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار ذرات زمین پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار انسانوں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار جنات پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار پرندوں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار حیوانات پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار حشرات الارض پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار سمندر پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار دریاؤں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار فرشتوں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار ملائکہ پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار انبیاء پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار اوصیاء پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار اولیاء پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار شہداء پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار صالحین پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار صدیقین پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار عرش پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار کرسی پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار لوح پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار قلم پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار شجر طوبہ پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار جنتوں پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار جہنم پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار سدرۃ المنتہا پر بھی ہوتا ہے، ولی کا اختیار کعبہ قوسین تک ہوتا ہے، یعنی ولی کا اختیار مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سرا سے ثریا ہر طرف ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہے ولی، لیکن وہی اللہ جہاں تصرف کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں تنہا ولی تھوڑی ہوں، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ولی کا اختیار، اختیارات ولی، اب اختیارات ولی کی بات ہو رہی ہے، اللہ ولی ہے تو کائنات کا خالق بھی ہے۔ یہ جملہ محفوظ کر لیتے ہیں لیکن آپ چونکہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں تو اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے جملہ بہت عظیم عرض کیا، اللہ ولی ہے اس لیے اس کا پورا اختیار پوری کائنات کا، پورا اختیار پوری کائنات۔ میں آپ کے لیے عرض نہیں کر رہا، میں جملہ بے یقینوں کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ۔ تو صاحبان یقین بیٹھے اور اتنا ذہین مجمع ہے کہ فوراً آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ ولی ہے، خالق ہے، خالق کا اختیار مخلوق پر ہوتا ہے، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی، یہ ہے اللہ، اور اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ کا اختیار کہاں تک ہے؟ یفعل اللہ ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیا چاہتا ہے وہ اس سے پڑھ کے پوچھ نہیں سکتا کہ پروردگار تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا میں خدا ہوں، میں چیزوں کا خالق ہوں، جیسے چاہوں چیزوں کو میں اختیار کروں، جیسے چاہوں چیزوں کو چلاؤں، میں ولی ہوں۔ ولی کا اختیار ہر چیز پر مکمل ہوتا ہے، مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اب ہے جملہ جو آپ کے حوالے ہو رہا ہے، میں نے کہا نا کہ بے یقینوں کے لیے جملہ ہے، آپ تو صاحبان یقین بیٹھے۔ اللہ ولی ہے، اس نے کہا سورج مشرق سے طلوع ہوگا، سورج از ازل مشرق سے طلوع ہو رہا۔ اللہ ولی ہے، اس نے کہا چاند سورج کے بعد آئے گا، از ازل چاند سورج کے بعد آ رہا۔ اس نے کہا میں ولی ہوں، یہ ستارے یوں ہی رہیں گے جیسے میں نے کہا ہے، ستارے از ازل یوں ہی ٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں ولی ہوں، جس کو عورت بنایا وہ عورت ہی رہے گی، جس کو مرد بنایا وہ مرد ہی رہے گا، لیکن یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لے، چاہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، چاہے تو ستارے کو زمین پر بلا لے، چاہے تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دے۔ اس لیے کہ ولایت تکوینی کا مالک، ولایت تشریعی یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو مغرب میں ڈوب جائے، اور ولایت تکوینی یہ ہے کہ مغرب سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ اور اللہ تنہا ولی نہیں ہے، آئے ولایت میں اللہ نے اعلان کر دیا، کیا کریں ہم سے کیوں بحث ہو رہی ہے؟ بحث تو اللہ سے ہونی چاہیے کہ وہ تنہا ولی کیوں نہیں ہے، وہ تنہا ولی کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنے پاس ولایت رکھی، رسول کو ولایت دی اور علی کو ولایت عطا کی، اور کہا یہ ہے ولایت تشریعی و تکوینی کے مالک، ولایت تشریعی و تکوینی کے مالک، جیسے چاہیں چیزوں کو اختیار کریں، جیسے چاہیں چیزوں پر تصرف کریں، ان کا اختیار کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک میرا اختیار ہے، توجہ بہت اہم جملے کو محفوظ کیجیے، اس لیے کہ جہاں تک میرا اختیار ہے وہاں تک ولایت کا اختیار ہے۔ کیوں نہیں لوگ سمجھتے ولایت؟
جب ولایت کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ لفظ ولایت ولی سے ہے اور ولی کا لفظ قرآن میں. تو گویا لفظ ولایت قرآنی لفظ ہے. قرآنی لفظ سے کسی پریشانی ہوگی جو غیر قرآنی ہوگا، جسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. تو اللہ کی ولایت سے اور اس ولایت کے تحت پوری کائنات سفر کر رہی ہے. جیسے چاہے چیزوں کو استعمال کرے، جیسے چاہے چیزوں میں تبدیلی لے آئے. یہ ولایت کا اختیار ہوتا ہے. ولایت تک پہنچنے کے لیے وہ عبد بننا پڑتا ہے جیسا عبد اللہ چاہتا ہے. یہ جملہ سلوگن بنا. ولایت تک پہنچنے کے لیے ایسا عبد بننا پڑتا ہے جیسا عبد اللہ چاہتا ہے. تم جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے بن جاؤ. یہ بھی تو حدیث قدسی ہے. اے بندے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو بن جا. میں وعدہ کرتا ہوں جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں بن جاؤں گا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو بنا. ابھی تک میں نے جملہ کہا نہیں ہے، اس جملے کی تیاری کروا رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبد بنو جیسا عبد اللہ چاہتا ہے. جب ویسے عبد بن جاؤ گے جیسا عبد اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے کہا اسی مقام پر 2 سال پہلے میں نے تقریر میں یہ حدیث قدسی پیش کی اور آج اپنے موضوع پر نئے طریقے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. باتیں تو وہی ہے، قرآن کی آیتیں تو وہی ہے نا بھائی، حدیثیں تو وہی ہیں، صرف پیش کرنے کا انداز چیزوں کو نیا کر دیتا ہے. آج آپ کو نئی بات معلوم ہوگی جو حدیث قدسی میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ویسے عبد بن جاؤ جیسے اللہ چاہتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ حدیث قدسی ارشاد فرمایا. ادھر سے حضرت ابو ہریرہ نے لکھا، ادھر سے حضرت ابو بشیر نے لکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ادھر سے ابو بشیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر جیسے میں چاہتا ہوں. جب تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے میں وعدہ کرتا ہوں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. اللہ جیسا کوئی نہیں بن سکتا، دوسرا اللہ کوئی نہیں بن سکتا اور اللہ بنائے گا بھی نہیں. اللہ کوئی نہیں بننے جا رہا. اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں تجھے اللہ بنا دوں گا، وہ کہہ رہا ہے اپنے جیسا بنا دوں گا. اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا تم میری بندگی کا حق ادا کرو میں تمہیں اپنی سب سے بڑی صفت دے دوں گا. اور وہ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جب میں کسی شے سے کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتی ہے. جب تم بھی کہو گے کن اور ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ صفت. توجہ ہے، یہ ہے میری سب سے بڑی صفت. جب میں کون کہتا ہوں ہر شے ہو جاتی ہے. جب تم میرے عبد بنو گے تو تم بھی کہو گے کون اور ہوتا چلا جائے. کتنے بندے کون کہتے کام کروا رہے. کون میں اثر کس کی زبان میں ہے؟ ہاں اللہ کی زبان کون کہے. اور پیچھے رہ گیا میں جملہ کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا کہ جن کے ہاتھ بلند ہو رہے خدا ان کو سلامت رکھے. میری زبان کہے کون تو کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کی زبان کون کہے تو سب کچھ ہو جائے گا. اب تلاش کرو اللہ کی زبان ہے کیا اور ہے کون. اللہ کی زبان کون کہے تو ہو جائے گا. پیغمبر نے علی سے کہا ایک دن یا علی کل ہم آپ کے گھر کھانا کھائیں گے. علی نے دل میں سوچا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے گھر میں، رسول اللہ کو کیا کھلاؤں گا. میں رسول اللہ سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ تو عالم غیب ہیں. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی برسولہ من یشاء. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے غیب سے مطلع نہیں کرتا مگر جو رسولوں میں مجتبی رسول ہو اسے اللہ اپنا غیب بتا دیتا. تو رسول مجتبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے نا. رسول مجتبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے غیب سے محمد کو مطلع کیا ہوا ہے. تو یا رسول اللہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ عالم غیب ہیں، تو کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل نہیں ہے فضائل پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ تو عالم غیب ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ علی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. تو
تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کل تمہارے گھر کھانا کھانے آؤں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کچھ بتانا چاہتے ہیں. رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اب تم یہ دیکھو کہ علی کون ہے. اب تم یہ دیکھو کہ علی عبودیت کی کس منزل پر ہے. اب تم یہ دیکھو کہ علی بندگی کی کس منزل پر ہے. اور جو بندگی کی اس منزل پر آ جائے کہ جس منزل پر علی ہے اس کے پاس اختیارات کیسے آتے ہیں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہا علی ہم کل تمہارے گھر آئیں گے. علی نے کہا بالکل لبیک یا رسول اللہ، تشریف لائیے. گھر گئے، زہرا سے کہا زہرا رسول اللہ آ رہے ہیں کھانے کے لیے، کچھ ہے؟ کہا ابوالحسن کچھ بھی نہیں ہے گھر، لیکن بابا آ رہے ہیں. لیکن بابا آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتظام نہ کیا جائے؟ تو یہ بتانا ضروری ہے کہ عرب کے خواتین کے پردے میں پہلے مخنا ہوتا، ابا ہے، پھر مخنا ہوتا، اور اس کے اوپر چادر اوڑھی جاتی. یعنی چادر ہٹ بھی جائے تو مخنا اور ابا برقرار رہتی ہے، اس سے سر ڈھکا رہتا ہے. بی بی مخنا اور ابا اوڑھے ہوئے تھی اور اس پہ چادر تھی. اب ابا آ رہے ہیں تو آپ یوں کیجئے کہ میں اپنی چادر دے رہی ہوں، آپ اس چادر کو گروی رکھوا دیجیے اور اس سے جو پیسے ملے اس سے گیہوں لے کے آ جائیے اور ہم گیہوں سے روٹی پکائیں گے اور رسول کی ضیافت کریں گے. زوجہ ہو تو ایسی ہو. ہاں ہاں ہاں، بڑی آسانی سنا آپ نے. جن لوگوں نے داد دی ہے شاید ان کی ہی ایسی ہے، باقی جو خاموش ہیں وہ شکایت کریں جو کیا. زوجہ ہو تو ایسی ہو جو قدم بقدم کارے نیک میں شوہر کے قدم بقدم. کہا یا علی یا ابوالحسن چادر لے جائیے گروی رکھوا دیجئے اور جو کچھ بھی اس سے قوت سفر ملے آپ لے آئیے. علی گئے شمون یہودی کے یہاں، شمون یہودی کے علی گئے، دق الباب کیا. شمون باہر آیا، جی فرمائیے. کہا کہ مجھے قرض چاہیے اور ایسے نہیں چاہیے گروی رکھنے کے لیے، یہ چادر ہے. اس نے کہا کس کی چادر ہے؟ کہا بنت رسول کی چادر. ایک بار اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، یہ چادر اپنے ہاتھ میں لے. اس نے خود چادر زہرا کو ہاتھ نہیں لگایا، چادر زہرا کو خود ہاتھ نہیں لگایا. بیوی سے کہا کہ اسے ایک مقدس مقام پہ رکھ دو اور جتنے درہم علی کو چاہیے تھے اس نے علی کو دے دیا. علی بازار گئے، گیہوں خریدا، زہرا کے پاس لا کے گیہوں دیا. زہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی. دستے زہرا چکی چلا رہے ہیں. بابا کے لیے آٹا پیسا جا رہا. آٹا تیار ہوا، روٹی پکی، رسول اللہ نے کھانا تناول فرمایا، دعا دی اور چلے گئے. دوسرا دن آیا، علی نے مزدوری کی، اتنے ہی پیسے مزدوری سے ملے. علی شمون کے گھر گئے، فوراً دوسرے ہی دن، زیادہ دیر نہیں لگائی علی نے، دوسرے ہی دن رسول جب شب میں کھانا کھا کے چلے گئے تو دوسرے ہی دن علی شمون یہودی کے آئے، اس کو پیسے دیے، کہا چادر واپس کرو، چادر ہمیں واپس چاہیے. بیوی سے کہا چادر لا کے ابوالحسن کو دے دو. ابھی چادر علی نے اپنے ہاتھ میں لی تھی اور علی دروازے پر کھڑے تھے. تو اس نے شمون یہودی نے کہا کہ آپ کے رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اشرف الرسول ہیں اور وہ محبوب خدا ہیں اور کائنات کا اختیار اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے اور اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے، تو آپ اپنے رسول سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں تو اللہ آپ کو غنی کر دے، اللہ آپ کو مالدار کر دے. یہ جملہ علی کو کہا گیا. اب علی کیسے خاموش رہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ رسول یہ جانتے ہوئے کہ علی کے گھر میں فاقہ ہے کیوں آئے تھے علی کے گھر. شمون نے کہا آپ کے رسول اللہ اشرف الرسول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری دعا اللہ سنتا ہے، میں محبوب خدا ہوں. آپ اپنے رسول سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ مالدار ہو جائیں، آپ غنی ہو جائیں. علی ایک بار جلال میں آ گئے اور علی نے ایک بار جملے ارشاد فرمائے، کہا سن شمون، انا للہ عبادون، اللہ کے لیے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں، انا للہ عبادن ان یحول ھذا الجدار ذهبا لفعلا. اللہ کے لیے، خدا کے لیے جملے ضائع نہ ہوں. علی کہہ رہے سن اے شمون، اللہ کے لیے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اس دیوار کو حکم کرے کہ سونے کی بن جا تو سونے کی بن جائے گی. جملہ سنو، خدا کی قسم روایت نے لکھا کہ علی نے کہا تھا اگر وہ بندے اگر دیوار سے کہیں کہ سونے کی بن جا تو سونے کی بن جائے گی. علی نے کہا تھا اگر، لیکن دیوار سونے کی بن چکی تھی.
مثال دی ہے، حکم نہیں دیا جیسی تھی ویسے ہو جا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اللہ کے لیے کچھ بندے ایسے ہیں تو علی کو اپنی عبودیت پر ناز، علی کو اپنی بندگی پر ناز۔ اس گھر کا ہر بشر بندہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ اس گھر کا ہر بشر عبد کی منزل پر، بے شک، چاہے وہ بڑا علی ہو چاہے وہ چھوٹا علی ہو، واہ واہ۔ چاہے وہ علی ابن ابی طالب ہو چاہے وہ علی اصغر ہو۔ یہاں کا ہر بشر اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات ہیں، اختیارات۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ علی اصغر کے پاس بھی اختیارات ہیں۔ آج بھی علی اصغر مختار ہے، آج بھی میرے دل سے نکل رہے ہیں جملے، میں نے اپنے کو ضبط کیا ہوا ہے۔ آج بھی علی اصغر بندہ ہے خدا کا، چاہے 6 مہینے کا کیوں نہ ہو، لیکن علی اصغر کے پاس اختیارات ہیں۔ علی اصغر کے پاس جھولے کا اختیار ہے، اور علی اصغر کے پاس اختیار یہ ہے، بیٹھا ہوا میرے سامنے مخلوط مجمع، اسے پردہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اہل سنت، میرے محترم برادران اہل سنت، خدا ان کو بھی سلامت رکھے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اہل تشیع بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولاد کسی کی نہیں ہو رہی، ابھی جھولا برآمد ہوگا، ابھی جھولا برآمد ہوگا۔ جھولے کو پکڑ کے منت مانی، اگر کہیں سے چھوٹا سا کرتا میسر آ جائے تو یہ منت مان لینا کرتا علی اصغر کی نظر کرو، سال نہیں گزرے گا کہ اولاد ہو جائے گا، اولاد ہو جائے گا۔ علی اصغر صرف اولاد ہی نہیں دیتا، اور کیا دیتا ابھی بتاؤں گا۔ علی اصغر، چھوٹا علی، چھوٹا علی۔ علی اصغر نام آئے تو رونا شروع کر دیا کرو، اس لیے کہ حسین کی سب سے بڑی قربانی کا نام ہے علی اصغر۔ دنیا ہر قربانی کا جواب لا سکتی ہے، اس صغیر کی قربانی کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ علی اصغر کا کیا قصور ہے کوئی بتا نہیں سکتا، اتنی محبت ہو گئی صغرا کو علی اصغر سے۔ 10 دن کے تھے علی اصغر جب حسین نے سفر کیا ہے، جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، علی اصغر 10 دن کے ہیں۔ 10 دن میں بہن بھائیوں میں اتنی محبت، بہن بھائی میں اتنی محبت کہ علی اصغر صغرا ہی کی گود میں رہتے ہیں، علی اصغر صغرا کی آغوش میں رہتے ہیں۔ جھولا صغرا کے پاس ہے، صغرا جھولا جھولاتی رہتی ہے، علی اصغر سو جاتے ہیں، علی اصغر اٹھتے ہیں، صغرا اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں۔ علی اصغر کو بھی عادت ہو گئی بہن صغرا کو دیکھنے کی، دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت قریب، بہت قریب۔ کیسے برداشت کیا ہوگا صغرا نے۔ ایک بار قافلہ چل جا، 28 رجب کو حسین نے صغرا کو الوداع کہا، بی بی ام سلمہ کو الوداع کہا، بی بی ام البنین کو الوداع کہا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو الوداع کہا، محمد حنفیہ کو الوداع کہا، بنی ہاشم کی جو خواتین رہتی تھیں ان کو الوداع کہا، اہل مدینہ کو الفراق کہا، اور یہ کہہ کے حسین چل پڑے۔ قافلہ ابھی کچھ دور گیا تھا، عباس قافلے کا چلایا کر رہے تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے۔ ایک بار عباس جب پیچھے آئے تو دور سے محلہ بنی ہاشم سے عباس نے دیکھا جیسے کوئی آ رہا ہے، غور کر کے دیکھا تو عباس چونک ہے، عباس کی آنکھیں پھیل گئی، تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اب عبداللہ حسین کے پاس آئے، ہاتھ جوڑ کر کہا آقا قافلہ روک دیجیے، کچھ دیر کے لیے قافلہ رکے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، صغرا نانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی ہے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا، آپ کی آوازیں مل کے بلند ہو جائے۔ تم یقین مانو میں اپنے کو ضبط کرتا ہوں، میں تمہاری جگہ بیٹھا ہوتا تو پیٹ پیٹ کے رو رہا ہوں۔ اسی لیے مزین کو بھی آگے سنتا ہوں کہ مجھے خود رونا بہت اچھا لگتا ہے جب مصائب حسین سنتا ہوں، جب مصائب کربلا سنتا ہوں، تو تم بھی دل لگا کے سنا کرو مصائب، اس لیے کہ مال مجلس مصائب ہی ہے۔ فضائل کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی مصائب کی اہمیت۔ جب محرم آ جائے تو مصائب زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے اختیار کر جاتے ہیں کہ ایک ماں آتی ہے دیکھنے کے لیے
کون ہے جو میرے لال پر گریہ کر رہا ہے؟ اور اس ماں کے ہاتھ میں ایک خشک رومال ہوتا ہے، وہ بس یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کسی کی آنکھوں میں چند قطرے آنسو ہیں جو میرے رومال کو آنسوؤں سے تر کر دے۔ تو بس گفتگو شروع ہے، ہماری آواز گریہ بلند ہو جائے۔ جیسے ہی دیکھا حسین نے، پیچھے سے سغرا آ رہی ہیں، اور سغرا برقعے میں ملبوس، نقاب میں ملبوس، چادر میں ملبوس، سغرا کے ہاتھوں میں دستانے ہیں۔ سغرا نے ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا مہلن مہلن یا ابی، بابا کچھ دیر رک جا، بابا کچھ دیر رک جا، بابا کچھ دیر رک جا۔ حسین نے قافلے کو رکوا دیا، حسین نے قافلے کو رکوا دیا، قافلہ روکا گیا۔ کہا سغرا کیوں آئی؟ خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ کہا بابا میں کیا کروں، جب آپ چلے گئے میں نے پورے گھر پہ پوری حویلی پر نگاہ ڈالی، بھیا علی اکبر کا حجرہ خالی، اور محمد کے حجرے خالی، بھیا قاسم کا حجرہ خالی، چچا عباس کا حجرہ خالی، آپ کا حجرہ خالی۔ لیکن بابا میں نے دل پر ضبط کر لیا، لیکن جب میری نظر دالان پر پڑی وہاں مجھے بھیا کا جھولا نظر نہیں آیا۔ بابا میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا کلیجہ شک ہو رہا ہے۔ بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کو ایک بار اور گود میں لے لیں، علی اصغر کو ایک بار اور گود میں لے لیں؟ جناب ام رباب صلوات اللہ وسلامہ علیہا، ہمارا 1000 سلام بی بی ام رباب تم پر، اے بی بی ام رباب ہمارے کروڑوں سلامات۔ جناب ام رباب کا ناکہ بٹھایا گیا، قناتیں دو طرف لگائی گئی، سغرا آگے بڑھی، حسین نے ہماری کا پردہ ہٹایا، کہ لاؤ رباب بچے کو میری گود میں دے دو۔ والی کا حکم تھا، امام وقت کا حکم تھا، بی بی رباب نے اصغر کو حسین کی گود میں دی۔ حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنی آغوش سے سغرا کی آغوش میں منتقل کیا۔ بھائی بھی جیسے منتظر تھا بہن کی گود کا، گھمک کر سغرا کی آغوش میں علی اصغر، ایسے ہی سغرا نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، بے اختیار کبھی پیشانی چومی، کبھی رخسار چومے، کبھی سینہ چوما، کبھی ننھے ننھے ہاتھوں کو چوما، کبھی ننھے ننھے پاؤں کو چوما۔ علی اصغر بھی لپٹ رہی تھی، سغرا بھی لپٹ رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی، اولاد والوں جملہ سنو، جن کی گودیوں میں 6 مہینے کے بچے ہیں، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کے سروں پر ان کا باپ کا سایہ سلامت رہے، وہ بچے بھی سلامت رہے۔ خدا میری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے، جن کے پاس 6 مہینے کے بچے ہیں، میرا تصور کرو، اور بس وہ گریہ کرتے جائیں اور سب ان کا ساتھ دیتے چلے جائیں۔ جب بہت دیر ہو گئی، حسین نے اللہ سغرا علی اصغر کو ہمیں دے دو، بہت دور کا سفر ہے۔ اللہ حسین آگے بڑھے، علی اصغر کی گود میں ہاتھ رکھا، علی اصغر کی پشت میں ہاتھ ڈالا۔ اب میری طرف دیکھنا، ایک بار سغرا نے سینے سے علی اصغر کو لگایا اور ایسے حسین ایسے کھڑے ہیں، سغرا ایسے ہو گئے، کہا بابا چھین کر نہ لیجئے گا، چھین کر نہ لیجئے گا، علی اصغر خود آپ کی گود میں جائے تو لے لیجئے گا، بابا آپ کو آپ کے حق قسم چھین کر نہ لیجئے گا۔ بیٹی نے کہا تھا کریم بابا ہے، حسین پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹے، دور سے کہتے ہیں آجا میرے بیٹے، آجا میرے لال، بابا بلا رہا ہے، جانے بابا، بابا کی گود میں آجا، اے علی اصغر بابا کی گود میں آجا۔ اب دیکھنا، جیسے ہی حسین نے کہا علی اصغر آجا، ایک بار علی اصغر نے ایسے دیکھا اور پھر سغرا سے نپٹ گیا۔ بار بار جب حسین کہتے تھے آجا، علی اصغر ایسے دیکھتے تھے اور سغرا سے نپٹ جاتے، ایسے دیکھتے تھے سغرا سے نپٹ جاتے۔ بہت دیر ہو گئی تو حسین علی اصغر کے قریب آئے، ہاتھ حسین کے پیچھے ہیں، حسین نے ہاتھ نہیں لگایا علی اصغر کو، حسین علی اصغر کے قریب آئے، کان کے قریب اپنا دہن لائے، کان میں کچھ کہا، کیا ابھی بھی کچھ رہ گیا ہے پڑھنے کے لیے؟ جملے تو سنے ہوئے نا بھائی، کربلا ہر برس تازہ ہو جاتی ہے، لگتا ہے یہ آج کا جملہ ہے، آج کی کربلا ہے۔ کان میں کچھ کہا، جیسے ہی علی اصغر نے سنا کہ بابا نے کچھ کہا ہے، ہمت کر علی اصغر بابا کی گود میں آ گئے، خود علی اصغر بابا کی گود میں آ گئے۔ حسین نے علی اصغر کو اپنے باپ کی گود میں دیا، ناکہ بلند ہوا، سواری جانے لگی، سغرا نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا بابا جاؤ، میں روک نہیں رہی، لیکن جاتے جاتے بتا دو علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا۔ علی اصغر کے کان آتا، علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا سغرا اور کیا کہا تھا؟ بس یہی کہا تھا علی اصغر اگر ساتھ نہیں جاؤ گے تو تیر کون کھائے گا، امت کو کون بچوائے گا؟
دل چاہ رہا ہے میں چیخ مار مار کے رہوں، میں اپنے کو برداشت کر رہا ہوں تاکہ مسائل مکمل کر سکوں۔ علی اصغر حجت خدا ہے، حجت خدا کا پوتا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے۔ چل بڑا قافلہ، آ گئی کربلا، آ گیا عاشور کا دن، 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اصغر بھی ہے۔ سینے پہ ہاتھ مارو، زحمت نہ ہو تو ایک بےکس مسافر کا ذکر سن رہے ہو، ایک اجڑے ہوئے قافلے کا ذکر سن رہے ہو، اپنا منصب بھلا دو، اپنا عہدہ بھلا دو، اپنی امیری بھلا دو۔ آج غریب حسین کا تذکرہ سنو، آج حسین کے بیٹے کا تذکرہ سنو۔ سینے پہ ہاتھ مار سکتے ہو تو مارو، سر پہ ہاتھ مار سکتے ہو تو مارو، زانو پیٹ سکتے ہو تو پیٹو، اس لیے کہ حسین کی بڑی قربانی ہے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے علی اصغر۔ نقل صاحب نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا جو شہید جتنی جلدی شہید ہو رہا تھا اس کی پیاس اتنی جلدی ختم ہو رہی تھی۔ جنہوں نے جملہ محفوظ کیا ہے خدا ان کو سلامت رکھے، خدا ان کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے۔ جملہ کہہ چکا ہوں، انہوں نے کہا جو شہید جتنی جلدی شہادت نوش کر رہا تھا اس کی پیاس اتنی جلدی ختم ہو رہی تھی۔ حبیب ابن مظاہر کی پیاس جلدی ختم ہو گئی اس لیے کہ شہید ہو گئے، اس کی ابن عاصیہ کی پیاس جلدی ختم ہو گئی اس لیے کہ شہید ہو گئے، سہیل ابن زید کی پیاس جلدی ختم ہو گئی اس لیے کہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا بنی ہاشم کے بچے بھی چلے گئے، شہید ہو گئے، سب کی پیاس ختم ہو گئی، بنی ہاشم کے جوان بھی شہید ہو گئے، سب کی پیاس ختم ہو گئی۔ اب تصور کرو علی اصغر آخری شہید ہے۔ ماتم 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 یا امام زمانہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، میرے مولا حجت قائم آپ کا پرسا، اے حجت زمانہ علی اصغر کا پرسا، آپ یہی تشریف فرمائے مولا۔ دیکھیے یہ سب کیسے گریا کرتا ہے مولا، آپ بھی مسلح پر گریا کرتے ہیں، دیکھیے یہ سب گریا کرتا ہے مولا۔ یہ ہے آپ کی نازم مولا، یہ آنسو آپ کی مولا، یہ آنسو آپ کی نازم، دیکھیے مولا یہ کیسے گریا کر رہے ہیں۔ انہوں نے علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے مولا، ان کا نذرانہ قبول ہو، آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں میرے مولا، آپ ان سب کو بھی دیکھ رہے ہیں میرے مولا۔ مولا ہمارا ہدیہ قبول ہو، آمین مولا، ہمارا ہدیہ قبول ہو مولا، ہمارا فرض ادا پڑھانا قبول ہو۔ گریا کرو گریا کرو، گریا بڑھاتے جاؤ۔ کہ علی اصغر آخری شہید ہے، علی اصغر کی پیاس بہت طویل تھی، اور حسین جو علی اصغر کے بعد شہید ہوا ہے، 6 مہینے کے بچے کی پیاس سب سے طویل ہو گئی، سب سے طویل ہو گئی۔ اتنا شجاع ہے علی اصغر، اتنا برداشت کرنے والا ہے علی اصغر۔ کیا کرتے حسین، کیا کرتے حسین، خیموں میں پانی نہیں ہے، حسین رخصت حافظ کو آ گئے، سب کو سلام کر کے میدان میں واپس آئے۔ حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو مجھ بے کس کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ مظلوم استغاثے پر لبیک کہے۔ حسین مظلوم آواز دے رہا، کوئی ہے آج بھی حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے نا؟ ہم میں سے حسین کی آواز استغاثہ آ رہی ہے، لبیک کہو، ہاں حسین ہم ہیں، ہاں حسین ہم ہیں، حسین ہم ہیں۔ تو کیسے لبیک کہو گے؟ کہو ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آج تم 1400 برس بعد اس فرش ادا پر بیٹھ کر کہہ رہے ہو لبیک یا حسین۔ سب سے پہلے نعرہ استغاثہ پر علی اصغر نے کہا لبیک، سب سے پہلے نعرہ استغاثہ پر علی اصغر کی آواز آئی، خیمہ گاہ سے رونے کی آواز آئی، حسین کے کانوں تک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین سب کچھ بھول گئے، ایک بار پلٹ کے واپس آئے، خیمہ گاہ میں واپس آئے، میری طرف دیکھ کر خیمہ گاہ میں واپس آئے، بیویوں سے پوچھا رونے کا شور کیسا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، رونے کا شور کیسا ہے؟ کہا بھیا جب تم نے نعرہ حل من بلند کیا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، بچہ ہمک کر جھولے سے زمین پر آ گیا۔ سنیں گے جملہ؟ کہا بھیا صرف زمین پر ہی نہیں آیا، گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا میدان کی طرف جا رہا تھا۔ گھٹنیوں کے بل چلتا،
میدان کی طرف جا رہا تھا. حسین نے کہا ہم سمجھ گئے علی اصغر کا مقصد کیا ہوگا. لاؤ بچہ پیاسا ہے. ماں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا بچہ پیاسا ہے. لاؤ بچہ پیاسا ہے. پیاس سے ہمت کا زمین پر گرا. نہ مجھے دے دو. بچے کو آغوش میں دیا. وہ میرا باپ شاید ان کو رحم آ جائے ابھی بچے کو پانی. میں پانی مانگنے جا رہا ہوں. بچے کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. ماں بہنے سے جیسے ہی حسین علی اصغر کو لے کے جانے لگے. بی بی ام روان نے ہاتھ جوڑ کر کہا والی رک جائیے. حسین رک جائیے. حسین رک گئے. جب آپ تیزی سے دوڑتی ہوئی گئی صندوق کھولا. اس میں سے ایک سفید اجلی ہوئی چادر نکالی. علی اصغر کے جسم نازنین پر چادر اڑا دی. کہا میرے والی میرے سرتاج میرے امام وقت باہر دھوپ بہت تیز ہے. دھوپ بہت تیز ہے. سورج آگ برسا رہا ہے. کہیں میرا پھول کملا نہ جائے. کہیں میرا لال جھلس نہ جائے. اس لیے چادر اڑا دی ہے. مقتل نگار لکھتا ہے کہ حسین نے دل میں سوچا روا یہ چادر نہیں ہے یہ علی اصغر کا کفن ہے. یہ علی اصغر کا کفن ہے. حسین علی اصغر کو لے کر چلے. کیا تھک گئے ہو؟ حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھا کر نہیں تھکا ہے. دو جملے مصائب کے سن کے تھک نہ جانا. تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی سینے پہ ہاتھ مارتے رہنا. علی اصغر کو لے کر آئے. منزل مختصر کر رہا ہوں. علی اصغر کو میدان کی طرف لے کر آئے. واقعی سورج آگ برسا رہا تھا. یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت یہاں پڑ رہی ہے. سورج آگ برسا رہا تھا. گرمی تیز تھی. زمین کربلا ابھی تپ رہی تھی. زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا. زمین سے آبخارات اٹھ رہے تھے. اتنی سخت تھی زمین. اتنی تپ رہی تھی زمین. حسین علی اصغر کو گود میں لے کر آئے. باہر سے دوسری طرف سے فوجی اشقیاء آپس میں کہنے لگی حسین امان مانگنے کے لیے آئے ہیں اس لیے ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. اس لیے ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. خدا کی قسم وہ قرآن ہی تھا. وہ قرآن ہی تھا. حسین ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں. حسین قریب گئے. حسین نے ایک بار علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹائی. چادر ہٹانے کے بعد علی اصغر کو ایسے بلند کیا. ایسے بلند کیا. ہے کوئی اس وقت جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کسی کے پاس ہے کوئی چھوٹا سا ننھا سا بچہ؟ اگر ہوگا تو شاید ماں کے ہی پاس ہو. حسین نے ایسے علی اصغر کو ایسے بلند کیا. علی اصغر حسین کی گود میں ہے. سب دیکھ رہے ہیں. حسین نے اس طریقے سے علی اصغر کا رخ فوجی اشقیاء کی طرف موڑا. کہا سنو یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے. یہ 3 دن سے پیاسا ہے. اس کی ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے. ایک قطرہ آب اس کے دہن میں گیا نہیں ہے. تھوڑا سا پانی پلا دو گے تو تمہاری نہر میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. نہر القما کم نہیں ہو جائے گی. بچہ پیاسا ہے. کسی نے پانی نہ دیا تو اب سنیں اہل اولاد جملہ سنیں. جب کسی نے پانی نہیں دیا حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیا اور رکھ کر کہا لو اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا لو بچے کو میں زمین پر رکھ رہا ہوں. لکھا یہ ہے کہ علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. کیا سمجھ رہا ہوں؟ علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. حسین نے فوراً علی اصغر کو واپس اٹھا لیا. کسی نے بہت عرصے بعد زین العابدین سے جملہ پوچھا سوال پوچھا مولا فوراً حسین نے واپس کیوں اٹھایا تھا؟ ارے زین العابدین نے روتے ہوئے کہا اس لیے اٹھایا تھا علی اصغر فخر اسماعیل تھا. ایڑیاں رگڑتا تو کہیں زمزم نہ نکل آتا. محمد کا امتحان ختم ہو جاتا. علی اصغر کو فوراً اٹھایا. علی اصغر کو سینے سے لگا دیا. اب سینے سے لگائے ہوئے علی اصغر. اب علی اصغر کو گھمایا. گھمانے کے بعد علی اصغر کی پشت اپنے سینے سے لگائی. علی اصغر کا چہرہ فوجی اشقیاء کی طرف کیا. اب علی اصغر کو دیکھ کر کہا اے حجت خدا کے پوتے تو ان پر حجت کو تمام کر دے. تم خود ان کو بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. تھک گئے ہو تو میں ختم کر دیتا ہوں. تم ان کو خود بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. ننھا سا علی اصغر 6 مہینے کا علی اصغر. علی اصغر نے اپنی زبان اپنا دہن کھولا. ہونٹ کھلے. ہونٹ نیلے ہو چکے تھے. ہونٹ نیلے ہو چکے تھے. علی اصغر نے زبان باہر نکالی. زبان اودی ہو چکی تھی. علی اصغر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان
علی اصغر اودی زبان نیلے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. یہ منظر کسی سے برداشت نہ ہوا. فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. عمر سعد نے فوج میں تلاطم دیکھا, انقلاب دیکھا تو کہا کہاں ہے ہرملا؟ کیا سن رہے ہو؟ کہاں ہے ہرملا؟ اے ہرملا افتح کلام الحسین, حسین کے کلام کو پتا کر دے. ہرملا تو زانو ہو کے زمین پر بیٹھا. بڑا ماہر تیر انداز تھا, بڑا ماہر تیر انداز تھا. زماد الساکبہ کا جملہ لکھا ہوا ہے, بڑا ماہر تیر انداز تھا. ہرملا نے تیر کو کمان سے جوڑا, کمان کو کھینچا, ایک بار تیر زمین پر گر گیا, دوسری بار تیر جوڑا, پھر تیر زمین پر گرا, تیسری بار تیر جوڑا, پھر زمین پر گرا. ہمارے ساتھ نے کہا تو بڑا ماہر تیر انداز ہے, تیر چل کیوں نہیں پا رہا؟ کہا میں کیا کروں, جب تیر جوڑتا ہوں میرا زاویہ بگڑ جاتا ہے. کہا کیوں؟ کہا خیمے کے دروازے پر کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے, وہ بار بار پردہ ہٹاتی ہے, میرا زاویہ بگڑ جاتا ہے. کہا زاویہ بدل دے. ہرملا نے زاویہ بدلا, تیر چلایا, تیر کا نشانہ حسین تھے. اب میرا باپ نے تیر آتا ہوا دیکھا, دروازے سے کہا علی اصغر, بابا سے ہوشیار. علی اصغر بلند ہوئے, آتا ہوا تیر علی اصغر کی پیشانی